السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا اور ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے جو رشتہ شروع کیا وہ میاں بیوی سے شروع کیا، مرد اور عورت کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، ان کو ان کی بیوی بنایا، اور یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ دو چیزوں سے بچو۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا فاتقوا النساء، عورتوں سے بچو اور دنیا سے بچو۔ فإن اول فتنۃ، پہلا فتنہ بنی اسرائیل، اول فتنۃ بنی اسرائیل، پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا، کانت فی النساء، وہ عورتوں میں تھا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جال کیا ہے؟ وہ عورتیں۔ النساء حبائل الشیطان، اللہ رب العزت نے دونوں کے اندر کمزوری پیدا کی، اور ایک دوسرے کی کمزوری کو اللہ رب العزت نے، جو مرد کو عورت کے اعتبار سے کمزوری ہے، یا عورت کو مرد کے اعتبار سے، جیسے مرد کو عورت کی کمزوری بنایا، عورت کو مرد کی کمزوری بنایا، تو یہ کیوں بنایا کہ اللہ رب العزت نے اس میں امتحان رکھا کہ کون حلال کو اختیار کرے گا، کون حرام کو اختیار کرے گا۔ حلال کو اختیار کرنے والے وہ تو پوچھ پوچھ کے چلیں گے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دے کر چلیں گے، اور جو نفسانی خواہشات کے مرید بن جائیں گے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اپنے دل کی مان کے چلنے والے ہوں گے، تو وہ آزاد پنچھی کی طرح اڑیں گے، انہیں جو جہاں نظر آئے گا، جیسے چاہے گا ملے گا۔ اور اوپر سے آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم لوگ کفار کے رحم و کرم پر ہیں، ہم لوگ ان کے تابع ہیں، ان کی سنتوں کو اپنانے کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ کامیابی ہم نے ان کی زندگی کو سمجھ لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی دی تھی، آج اس کو ہم کامیابی نہیں بنا رہے، ہم کافر کی زندگی کو کامیابی، لہذا ان کے بنائے ہوئے جو نصب العین اور جو نظامات ہیں ان کو ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو کمزوری ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہمارے آج کا نظام تعلیم ہے۔ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا، اس میں بعض لوگ یہ تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی دین کے بس پڑھنے کو کہتے ہیں اور دنیا کے خلاف ہیں اور دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ جو آج وفاق المدارس وغیرہ ان کی طرف سے جو سند ملتی ہے، اس میں بھی ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے میٹرک کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ تو خود کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے، اور دنیا کی تعلیم والوں کے لیے انہوں نے کورسز کھولے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ان کو مولویوں کو خار آتی ہے، وہ جو آج کا نظام تعلیم ہے اس سے آتی ہے، کہ جو مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکی کا اختلاط پیدا کیا جا رہا ہے، جو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لا یخلون رجل مع امرأۃ الا وثالثهما الشیطان، کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تلجوا علی المغیبات، کہ جن عورتوں کے خامند نہیں ہیں ان کے پاس نہ جایا کرو۔ فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، کہ تمہارے خون کی دوڑ کے گردش کے ساتھ تمہارے اندر شیطان گردش کرتا ہے، تمہارے اندر شیطان چلتا ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ومن کا، آپ کے اندر بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ومنی ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ اسلام لے آیا، میں نے اس کو دعوت دی، وہ اسلام لے آیا۔ تو شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان پھر وہ وہاں پر داخل ہو جاتا ہے جہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں شیطان کا داخل ہونا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور یہ جو آج کل کو ایجوکیشن سسٹم ہے اور گٹھا کر دیا جاتا ہے، ہم کیا سمجھ کے گٹھا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے آج کل کی عورتیں رابعہ بصریہ ہیں، جنید بغدادی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھا نہیں فرمایا مرد اور عورتوں کو۔ ایک حج کے موقع کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئیں حج کے دوران اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پکڑ کے، کیونکہ وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور بچے تھے، چھوٹے تھے، پیچھے بٹھایا ہوا تھا، لیکن اس بچپن کی حالت میں بھی انہوں نے سر پکڑ کے اس کا گھما دیا کہ ادھر نہ دیکھو،
اللہ کے نبی نے اس دیکھنے سے بھی منع فرمایا، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، لیکن ہمارا جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں کو گٹھی کر دیتا ہے، ان کا گٹھی کلاسز ہوتی ہیں، اگٹھی ایجوکیشن ہوتی ہے، اگٹھی پڑھائی چل رہی ہے، اگٹھے لیکچر چل رہے ہیں، اگٹھے ان کے آپس میں وہ تبادلہ خیالات ہو رہے ہیں۔ تو جب ایسا سسٹم آپ دیں گے تو پھر یہاں پر شیطان ہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور جب معاشرے کے اندر ایسا ماحول قائم کیا جائے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ برائی عام ہو جائے گی، اور برائی سے اس لیے شریعت نے روکا ہے کہ پھر وہاں پر اختلاط نسب ہوگا، کہ جو آنے والی اولاد ہوگی اس کا نسب محفوظ نہیں رہے گا، جیسے کہ آج یورپ کی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جیسا یورپ میں ہو رہا ہے کہ ان کا نسب محفوظ نہیں ہے اور ان کی عورت کی قدر نہیں ہے۔ عورت جب بہت زیادہ عام ہو جائے گی تو وہ ٹیشو پیپر بن جائے گی، اس کی معاشرے میں کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی۔ یہ جو ماں کی نظر میں قدر، ماں کے اعتبار سے، بہن کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو رشتوں کے اعتبار سے، پھپھی خالہ کے اعتبار سے عورت کی قدر و منزلت ہے، یہ منزلت ختم ہو جائے گی، جیسے کہ آج یورپ کی عورت کی ختم ہوئی پڑی ہے۔ اس سے کام کروایا جاتا ہے، اس سے جو ہے نا وہ گھر کے اور باہر کے کام کروائے جاتے ہیں، اپنی خواہشات اس سے پوری کی جاتی ہیں، اور جب وہ اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے دین نے کچھ اصول و ضوابط قائم کیے ہیں۔ اس میں کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کی بنتی ہیں، اس میں کچھ ذمہ داریاں لڑکی کی بنتی ہیں، اس میں کچھ ذمہ داریاں لڑکے کی بنتی ہیں، کہ لڑکا بھی سوچے لڑکی بھی سوچے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمارا فطرتی حق ہے کہ ہمیں کسی سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو اس کو حق بنتا ہے کہ اس کو گٹھے جینے دیا جائے، رہنے دیا جائے، اور یہ تو ہمارا شرعی حق ہے۔ شرعی حق کیسے ہے؟ ایک لڑکا جب یہ سوال کرتا ہے تو وہ سوچے کہ اگر کل کرا اس کی بہن کے ساتھ کوئی ایسے کرے، اس کی ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرے، تو کیا یہ حق وہ اپنی بہن کو بھی دے گا؟ پھر وہاں پر ہماری غیرت جاگ جائے گی۔ تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی بہن کی عزت کے ساتھ کھیلیں، کسی کی ماں کی عزت کے ساتھ کھیلیں، کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ شریعت نے کچھ اصول و ضوابط قائم کیے ہیں۔ ماں باپ کو کہا ہے کہ آپ توجہ کرو کہ آپ کی اولاد جب گھر سے نکلتی ہے اس کا اٹھنا کیسے ہے، اس کا بیٹھنا کیسے ہے، اس کا چلنا کیسے ہے، اس کا پھرنا کیسے ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، اس کو کھلی آزادی دے دینی چاہیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے کچھ حق ہیں۔ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، کہ جس آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کا پہلا کام یہ بنتا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اس کو ادب سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بلوغت کو پہنچے تو اس کی شادی کی فکر کرے۔ آج پڑھائی کی جتنی فکر ہوتی ہے اتنی شادی کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بلوغت کو پہنچ گیا اور اس نے اس کی شادی نہیں کی، فَأَصَابَ إِثْمًا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ گناہ کرے گا۔ جب اس کے اندر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے، آپ اس کی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے تو وہ گناہ کی طرف جائے گا، اور جب وہ گناہ کرے گا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا وہ گناہ اس کے باپ کے کھاتے میں جائے گا، اس کی ماں کے کھاتے میں جائے گا، کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ تو آج جو ہمیں یہ ماحول دیا جا رہا ہے اور جو ہمارے ذہن بنائے جا رہے ہیں، اور جو ہمیں ایک ذہنی آزادی کے نام پر ہم سے حیا کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ معاشرے کو، جو معاشرتی نظام ہے اس کی تباہی کا سبب ہے۔ آج یورپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس حیا نہیں ہے۔ آج یورپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس معاشرتی نظام نہیں ہے۔ ہمارے پاس چاہے کچھ نہ ہو لیکن ہمارے پاس ایک معاشرتی نظام ہے، ہمارے پاس حیا ہے۔ اس حیا کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں، جو اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ استاد اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ جو ماحول اسکولوں کالجز کے اندر دیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر دیا جا رہا ہے، اس کو ختم کریں۔ ان پڑھائیوں کے پڑھنے سے کوئی مولوی نہیں روکتا، کوئی دین والا نہیں روکتا، لیکن جو نظام دیا جا رہا ہے یہ برا ہے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔